صدر محترم، سوچتی ہوں کہ آج اپنا جشن آزادی کیسے مناؤں۔ فکر کی شمشان گھاٹ میں ضمیر کی جلتی چیتا پر نوحہ کنائی کروں، یا ضمیر کے ساتھ ستی ہو جانے والی غیرت و حمیت پر سراپا ماتم ہو جاؤں۔ گریباں کے چاک ہونے پر آہو بقا کروں، یا دامن کے تار تار ہو جانے پر نالا و شیون۔ غربت و افلاس کے بھڑکتے شعلوں کو دیکھوں، یا مایوسی و کنوتیت کی چنگاریوں سے پہلو تہی کروں۔ جناب والا، گرد و پیش میں نگاہ دوڑاؤں تو کہیں ہوس کے پجاری نظر آتے ہیں، تو کہیں کی آگ سے جھلسا دینے والے مینارے، کہیں آہوں کے المناک شرارے تو کہیں آنکھوں میں بھڑکتے انگارے، کہیں ہرما نصیبی کے تانے ہیں تو کہیں بے کس و لاچار بیچارے، کہیں کہنائے ہوئے خورشید ہیں تو کہیں کرلائے ہوئے ستارے، کہیں زلزلہ زدگان ہے تو کہیں سیلاب میں گھرے غم کے مارے۔ جبر و استبدار کی اس تیرگی میں ٹھوکریں کھاتی ہوئی یہ نئی نسل پکار پکار کر کہتی ہے، اہل دل ملتے نہیں، اہل نظر ملتے نہیں، ظلمت دوران میں خورشید سحر ملتے نہیں، منزلوں کی جستجو کا تذکرہ بے سود ہے، ڈھونڈنے نکلو تو اب اپنے ہی گھر ملتے نہیں۔ جناب والا، ویسے سوچنے کی بات ہے کہ آج ہم کس بات کا جشن منائیں۔ جشن تو وہ مناتے ہیں جن کے ذہنوں کو حالات کے خونی پنجوں نے جکڑا نہ ہو، جنہوں نے حالات کا جبر سہا نہ ہو، جنہوں نے ایک مذہب کو 72 فرقوں میں تقسیم ہوتے دیکھا نہ ہو، جنہوں نے مذہب پرستی، زر پرستی اور نسل پرستی کی دوڑ دیکھی نہ ہو۔ لیکن عالی وقار، جب قوم مردہ ضمیری کا ثبوت دینے لگے، جب قوم کی عفت ماں بیٹی کو اپنے ہی گھر سے اٹھا کر غیروں کے حوالے کر دیا جائے، جب وزیر اعظم کی کھلی کچہری میں لوگ خود کو آگ لگانے لگے، جب مساجد اور امام بارگاہ میں خون کی ندیاں بہنے لگے، جب نگاہوں کے سامنے اسکول میں شہید ہونے والے معصوم بچوں کا جنازہ اٹھایا جائے، تو عالی وقار، ایسے میں دل سے آہیں اور منہ سے سسکیاں تو نکلتی ہیں، جشن نہیں مناتے، جشن نہیں مناتے۔